جو ہی 25 مئی کا دن ختم ہوا، عمران نیازی صاحب اپنے ساتھیوں کو، اپنے حمایتیوں کو ٹیئر گیس کے اندر چھوڑ کے آرام سے بنی گالا کے آرام دہ کمرے میں جا کے سو گئے۔ سوال یہ ہے کہ 25 مئی کا دن عمران نیازی صاحب نے کیوں چنا؟ اور اسی سے جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ 2014 میں انہوں نے 14 اگست کا دن اپنے دھرنے کے لیے کیوں چنا تھا، اور اس دھرنے کو چین کے صدر کے دورے کے ساتھ کیوں جوڑا تھا؟ جب بھی پاکستان کا کوئی کلیدی مفاد ہوتا ہے، اس موقع پہ عمران نیازی صاحب اپنی منفی سیاست سے ایک ایسی سرگرمی شروع کرتے ہیں جس کا فائدہ پاکستان کے دشمنوں کو پہنچتا ہے۔ عمران نیازی صاحب آج تک فورن فنڈنگ کا جواب نہیں دے پا رہے، دوسروں پہ امپورٹڈ حکومت کا الزام لگاتے ہیں، لیکن خود ممنوعہ فنڈنگ کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں۔ پاکستان کے اندر کسی بھی حکومت یا جماعت نے ممنوعہ غیر ملکی فنڈنگ کا اس بے دریغ اس طرح استعمال نہیں کیا جیسا کہ عمران صاحب نے کیا ہے۔ اور جو لوگ عمران صاحب کو پیسے دیتے ہیں وہ پھر اپنا ایجنڈا بھی پورا کراتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات سب کے علم میں آ چکی تھی کہ 25 مئی کو کشمیر کے ایک بہادر بیٹے یاسین ملک کو بھارت سزا دینے جا رہا ہے۔ بھارت اپنی عدالت سے یاسین ملک کے مقدمے کا فیصلہ سنانے جا رہا ہے، اور اس دن پوری قوم توقع کرتی تھی کہ پاکستانی قوم مل کر اس ظالمانہ اقدام کی نہ صرف مذمت کرے گی بلکہ یکجہتی کے ساتھ کشمیر کے عوام اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنی یکجہتی کا پیغام دے گی۔ لیکن عمران نیازی صاحب نے بھارت کو بیل آؤٹ دینے کے لیے، عمران نیازی صاحب نے اس واقعے کو ایکلپس کرنے کے لیے، اسے دھندلانے کے لیے اپنے دھرنے کی کال دے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت کا وہ ظالمانہ قدم کہ جس کی بھرپور مذمت ہونی چاہیے تھی، وہ میڈیا کی ہیڈ لائنز کی زینت ہونا چاہیے تھا، وہ بین الاقوامی میڈیا میں بھرپور طریقے سے ہماری مذمت کی کوریج حاصل کرتا، اس بھارت کے ظالمانہ واقعے کو دھندلانے کے لیے عمران صاحب نے ایک ایسا ڈسٹریکٹیو ہتھ کنڈا استعمال کیا جس سے صبح سے شام تک ان کے فساد اور ان کے فسادی جتھے وہ نیوز کو اور سکرینز کو کیپچر کرتے رہے۔ اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ مقصد پورا ہوا تو عمران نیازی صاحب آرام سے گھر جا کر بیٹھ گئے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اور فیلڈ لیڈر ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ پاکستان کے اندر دشمن کی ہائیبریڈ وار کے انسٹرومنٹس کی شکل بن چکے ہیں۔ ہمارے دشمن عمران نیازی کے ذریعے سے پاکستان کو انٹرنلی ویک اور انٹرنلی کھوکھلا کر کے امپلوڈ کرنے کے منصوبے پہ کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے عمران نیازی صاحب سے پاکستان کی معیشت پہ وار کرایا گیا۔ میں پی ٹی آئی کے کسی بھی دانشور کو، ان کے کسی بھی اکنامک مینیجر کو کہتا ہوں آ کے اس بات کا جواب دے کہ آج پاکستان کا خزانہ خالی کیوں ہے۔ 75 سال میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں بحیثیت پلاننگ منسٹر، کہ 75 سال میں پہلی دفعہ جو بربادی عمران نیازی کر کے گئے ہیں اس پہ قابو پانے کے لیے فائنانس نے
چوتھے کوارٹر میں 0 ایلوکیشن کی ہے پاکستان کے ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے. ہم نے جب ایٹمی دھماکے کیے اس کے بعد پاکستان پہ پابندیاں لگیں، لیکن پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہم نے ریوائز ضرور کیا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ کسی کوارٹر میں 0 ایلوکیشن ہوئی ہو. پاکستان نے بدترین حالات کا سامنا کیا ہے، لیکن کبھی بات یہاں تک نہیں پہنچی تھی کہ ہم نے فائنل کوارٹر کے اندر فائنانس کی طرف سے یہ سنا ہو کہ دیر ول بی 0 ریلیز، چونکہ وہ ڈیفیسٹ کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ایسا ڈیفیسٹ، ایک ایسا خسارہ عمران نیازی صاحب پاکستان کے گلے کا پھندا بنا کے چھوڑ گئے ہیں کہ جس کی گانٹھیں اب ہمیں دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں. دنیا میں بے شمار ملک ہیں جو اس سے بھی زیادہ بحرانوں میں گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا حل تلاش بھی کر رہے ہیں اور کریں گے بھی. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ناقابل حل ہو. یقیناً کچھ کٹھن اور مشکل فیصلوں کے ساتھ ہم اس مشکل صورتحال سے نکل جائیں گے، اور ہماری حکومت جو تھوڑی ٹائم لے رہی ہے وہ صرف اس لیے لے رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عام آدمی جو پہلے ہی عمرانی مہنگائی کا شکار ہے اس پہ کم سے کم بوجھ مزید ڈالا جا سکے. لیکن ملک کی معیشت کو تباہ کرنے والا لیڈر آج اگر عوام میں 4 سال کی حکمرانی کے بعد، سیاہ اور سفید کی حکمرانی کے بعد، جس کو اتنا طاقتور اقتدار ملا کہ سارے مقتدر حلقے اس کی پشت کے اوپر تھے، عدلیہ ابھی بھی اس کو احترام دے رہی ہے، اور اس وقت تو بے حد احترام اسے حاصل تھا. میڈیا کا گلا گھونٹا ہوا تھا، کوئی میڈیا سے اس کے خلاف بول نہیں سکتا تھا. مجھ سمیت تمام اپوزیشن جیلوں کے اندر ڈال دی تھی. اتنا صاف راستہ تو پاکستان میں کسی حکومت کو نہیں ملا. اتنی ہوائیں جہاز اڑانے کے لیے اتنے بڑے بڑے بلور لگا کے تو کسی حکومت کو نہیں دی گئیں، پر اس حکومت کا جہاز اڑ نہیں سکا چونکہ کپتان اناڑی بھی تھا اور نالائق بھی تھا. تو ایک ایسا بندہ جو 4 سال حکمرانی کر چکا ہے، سیاہ سفید کا مالک ہے، آج 4 سال کے بعد یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اس نے 4 سال میں کیا کیا. ملک کی کوئی ایک سمت سیدھی کی، کوئی ایک معاشی اصلاح، اکنامک ریفارم نافذ کی، کوئی ایک منصوبہ، سنگل پروجیکٹ عمران نیازی صاحب آپ بتا دیں which was conceived by your government and completed during your 4 years. ایک منصوبہ آپ نہیں انگلی رکھ سکتے کہ ہم نے اس منصوبے کو کنسیو کیا اور اس منصوبے پہ مکمل عمل کر کے دکھایا. ہم نے الحمدللہ درجنوں میگا پروجیکٹس اپنے 5 سال کی مدت میں کمپلیٹ کر کے دکھائے لوگوں کو. 2 سالوں میں سائیوال پاور پروجیکٹ، پورٹ قاسم پاور پروجیکٹ، RLNG کے 3 منصوبے، کراچی حیدرآباد موٹر وے، لاہور ملتان موٹر وے، ملتان سکھر موٹر وے، گوادر کوئٹہ ہائی وے، اسی طرح ہزارہ ایکسپریس وے، 2000 کلومیٹر موٹر ویز بنا دیں، درجنوں یونیورسٹیز کے کیمپس کھڑے کر دیے. ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا 4 سالوں میں، سوائے رونے کے، سوائے گالیاں دینے کے، سوائے الزام تراشیاں کرنے کے. عمران نیازی صاحب آپ نے کیا کیا؟ آج آپ کی اس منفی سیاست کی قیمت 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں کہ جس کی سزا آپ اس تباہ حال معیشت کی صورت میں انہیں دے گئے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس میں جو کوئی کسر رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو پھر موقع دے دیا جائے؟ توبہ کریں. عمران نیازی صاحب آج پاکستان میں ایک نفسیاتی جنگ کے اعلی کار ہیں. یہ ایک ایٹمی طاقت کی نفسیات کو تباہ کرنے کے لیے مسلط کیے گئے ہیں. میں 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں
جس ملک کے پاس ایٹم بم ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا. جس ملک کے پاس ایٹم بم ہوتا ہے اسے کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. کس آزادی کی باتیں کرتے ہو؟ کون سا غلام پاکستان؟ پاکستان غلام نہیں ہے. پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. بلکہ عمران نیازی صاحب، آپ پاکستان کو غلامی کی طرف دھکیل کر گئے ہیں. جب آپ تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیں گے، 4 سالوں میں 20,000 ارب سے زیادہ قرضے لیں گے، اور ان قرضوں کے عوض کوئی پیداواری صلاحیت نہیں پیدا کریں گے، بلکہ ان قرضوں کے عوض آپ اپنے پیدا کردہ خساروں میں وہ سارے قرضے جھونک دیں گے، تو آپ پاکستان کی خود مختاری کو کمپرومائز کر رہے ہیں. اگر آپ نے پاکستان کی انڈیٹڈنس بڑھائی ہے تو آپ نے پاکستان کی خود مختاری گھٹائی ہے. تو جو لیڈر پاکستان کی ساورنٹی کو اس کے اوپر قرضوں کا بوجھ ڈال کے گھٹا گیا ہو، آج وہ آزادی کے نعرے لگائے، یا اس کا دماغ چل گیا ہے وہ سمجھتا ہے، یا پھر قوم کا دماغ چل گیا. اور میں اس بات پہ بھی ضرور کچھ کہنا چاہوں گا کہ جو ہائیبریڈ وارفیئر ہے، جو آپ اکثر، ہمارے آرمی چیف بھی اس پہ اظہار خیال کرتے ہیں، ہمارے سیکیورٹی کے ادارے بھی قوم کو بتاتے ہیں، ہائیبریڈ وار میں گولی نہیں چلائی جاتی. ہائیبریڈ وار فیک نیوز کے ساتھ لڑی جاتی ہے. جھوٹی خبروں کے ذریعے معاشرے کے اندر کانفلکٹس پیدا کیے جاتے ہیں. جھوٹی خبروں کے ذریعے معاشرے کے اندر شہریوں اور اداروں کے درمیان بد اعتمادیاں بڑھائی جاتی ہیں. جھوٹی خبروں کے ذریعے قومی اداروں کو متنازع بنایا جاتا ہے، ان کا کردار ختم کیا جاتا ہے. جھوٹی خبروں کے ذریعے معاشرے کے اندر کنفیوژن، ڈسکارڈ، انارکی پھیلائی جاتی ہے، اور یوں ٹارگٹ کنٹری انٹرنلی امپلوڈ کرتی ہے. آپ عمران نیازی صاحب کی سیاست دیکھ لیں، پہلے دن سے یہ پاکستان کے اندر نیگیٹیوٹی پھیلانے کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں. اگر کسی لیڈر کو دنیا میں منفی پروپیگنڈا، گالیاں دینے اور اپنی قوم کی سیلف اسٹیم کو تباہ کرنے پر نوبل انعام ملنا چاہیے تو وہ عمران نیازی صاحب ہیں. ستیہ ناس، بیڑا غرق، ہر چیز ستیہ ناس، فلانا بیڑا غرق، فلانا چور، فلانا ڈاکو. وزیر اعظم جس فورم پہ جائے، پاکستان بڑا کرپٹ ملک ہے، پاکستان بڑا منی لانڈرر ملک ہے. عمران نیازی صاحب، پاکستان is as honest as any other country and Pakistan is as corrupt as any other country. We are a normal country. آپ دنیا کے سامنے پاکستان کی کیا پہچان کرانا چاہتے ہیں؟ ہم ایک نارمل کنٹری ہیں. ہم کوئی بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا سے کوئی گئے گزرے ملک نہیں ہیں. لیکن آپ جیسے لیڈر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے لوگوں کا اپنے ملک سے اعتماد اور ایمان متزلزل کرتے ہیں. لہذا آپ کی منفی سیاست کو کل لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. میں پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے شعور کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے کل عمران نیازی کی منفی سیاست کو دفن کر دیا. آپ کو ابھی اتنی مار پڑ چکی ہے، اتنی آپ مار کھا چکے ہیں، ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے کون سے آزاد پاکستان، کون سی ٹیم ہے آپ کے پاس؟ مجھے ذرا 4 بندوں کے نام گنا دیں کہ یہ 4 بندے ہیں جو آزاد پاکستان بنائیں گے. میں اس سے پہلے آپ سے پوچھا کرتا تھا کہ 3 بندوں کا نام بتا دیں جو آپ کی ٹیم میں ہوں جو نیا پاکستان بنائیں گے. نالائکوں کے ٹولے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، مافیاز کے ایجنٹ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، لوٹ مار کرنے والے بندے سارے اپنی کابینہ میں شامل کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد قوم کو مسالہ بیچا ہوا ہے کہ میں آزاد پاکستان بناؤں گا. کون سا آزاد پاکستان آپ بنائیں گے؟ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے، بلکہ 2 باتیں. پاکستان کی سوسائٹی میں پولرائزیشن تھی، لیکن عمران نیازی اب اس پولرائزیشن کو پاکستان کے قومی اداروں میں لے کے جا رہے ہیں.
یہ وہ دشمن کا ایجنڈا ہے جو عمران نیازی پورا کر رہا ہے۔ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عدلیہ یہ وہ ادارے ہیں جو سیاست سے بالا تر ہیں۔ عمران نیازی شعوری طور پہ ایک منصوبہ بندی کے ذریعے ہمارے ان اداروں کو بھی پولیٹیسائز اور پولرائز کرنے کے ایجنڈے پہ گامزن ہے۔ آپ کا یہ بیان دینے کا کیا مقصد ہے کہ ہمارے فوجی افسروں کی فیملیز میرے لانگ مارچ کے اندر شامل ہوں گی؟ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ فوج کے ریٹائرڈ افسروں کو تمغے لگا کے، چند افسروں کو جو کہ نمائندہ نہیں ہیں سابق فوجیوں کے، ان کو آگے آگے ڈیکوریشن پیس کے طور پہ استعمال کر کے کیا فوج میں تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا فوج کو بھی آپ پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں؟ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ سینئر ریٹائرڈ افسران کہ جن کو تکلیف اپنے آرمی چیف نہیں بننے کی ہے، بھئی اگر جنرل مشرف چیف بن گیا آپ کی باری نہیں آئی، جنرل کیانی بن گیا آپ نہیں بن سکے، جنرل راحیل شریف بن گئے آپ نہیں بن سکے، یا جنرل باجوہ بن گئے آپ نہیں بن سکے، تو آج وہ تمغے لگا کے عمران نیازی صاحب کے مارچ میں قوم نے آپ کو یہ تمغے کسی سیاسی مارچ میں شریک ہونے کے لیے نہیں دیے تھے۔ اگر آپ کو شوق ہے سیاست کرنے کا تو ان تمغوں کو گھر پہ رکھ کر آئیں اور اپنے رینک کو اپنے نام سے ہٹائیں۔ آپ کو آپ کا رینک پاکستان کے دفاع کے لیے دیا گیا تھا۔ ڈونٹ یوز یور پریولیج ایز این ایکس سروس مین ٹو پروموٹ پولیٹیکل ایجنڈاز آف اے ڈیفیٹڈ اینڈ اے فیلڈ پالیٹیشین ٹو کریٹ انارکی ان پاکستان۔ وی ریسپیکٹ ایچ اینڈ ایوری سروس مین۔ پاکستان کی فوج پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، چونکہ پاکستانی فوج کا ہر جوان اور سپاہی اپنی جان یوں ہتھیلی پہ رکھ کے بارڈرز کے اوپر کھڑا ہے کہ وہ شہادت حاصل کرے۔ یہ اتنا بڑا پاکستان کا سرمایہ ہے۔ پاکستان کا ہر فوجی چاہے سرونگ ہے چاہے ریٹائرڈ ہے، جس نے اس ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان کو پیش کیا، وہ ہم سب کی پراپرٹی ہے اور وہ عزت کا حقدار ہے۔ وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ وہ آ کے لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ دے۔ اور یہ جو ایکس سروس مین عمران خان کے وکیل بنے ہوئے ہیں، آئیں ٹی وی کے اوپر مجھ سے مقابلہ کر لیں اپنی وفاداری، اور میں بھی اپنی وفاداری ان کو بتاؤں گا۔ ہم میں سے کوئی پاکستان کا دوسرے سے زیادہ وفادار نہیں ہے۔ خدا کے لیے ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب ایکولی پیٹریوٹک ہیں۔ سیاست کریں، اپنی پالیسیز بیان کریں، لیکن کفر کے اور غداری کے فتووں کے اوپر جو سیاست کرے گا وہ پاکستان کا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ جو پاکستانی قوم کو کفر، ایمان اور غداری کے اوپر تقسیم کرے گا وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ میں نے گولی کھائی ہوئی ہے، میرے جسم میں آج بھی گولی ہے کہ نفرت جب ذہن میں پیدا کی جاتی ہے وہ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، وہ انسان کو وحشی بنا دیتی ہے۔ خدا کے لیے اس ملک میں نفرت نہ بڑھائیں، اس ملک کے نوجوانوں کو نفرت کا پیروکار نہ بنائیں۔ اس ملک کے نوجوانوں کو ریزن، لاجک، ریشنالٹی اور ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹنس، ہارمنی کی تعلیم دیں۔ نوجوانوں کو تشدد کی بجائے مکالمے کی ڈیبیٹ دیں۔ آج آپ کے پیروکاروں کو جس طرح کا آپ کلٹ فالوور بنا رہے ہیں، یہ کوئی ملک کی خدمت نہیں ہے۔ اور ایک میں آپ کو جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے ہفتے میں گوادر گیا۔ ہم کہتے رہے کہ یہ گوادر نہیں، سی پیک کو تباہ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو معلوم ہے پوری قوم یہ سن کے ششدر رہ جائے گی کہ وہ گوادر کی بندرگاہ جو سی پیک کا گیٹ وے ہے، جس کو ہم نے پوری دنیا میں کہا یہ ڈیپ سی پورٹ ہے، 4 سال تک وہ حکومت سے پیسے مانگتے رہے کہ ہم نے ڈریجنگ کرنی ہے۔ گوادر بندرگاہ سے ڈریجنگ کے ذریعے ہم نے سلٹ نکالنی ہے، چونکہ بندرگاہ میں سمندر کے نیچے ریت جمتی رہتی ہے، اور اگر باقاعدگی سے صاف نہ کریں تو اس کی گہرائی کم ہوتی رہتی ہے۔ آج گوادر بندرگاہ کی گہرائی 11 میٹر رہ گئی ہے، اس میں کوئی شپ لنگر انداز نہیں ہو سکتا۔
آج وہاں پہ دبئی سے اور ادھر ادھر سے لانچ نما جہاز چھوٹے چھوٹے آ کے لنگر انداز ہو رہے ہیں. کیا یہ بات شرم کی نہیں ہے؟ کرمنل ہے، کرمنل. بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کے کہوں گا ٹریچرس ہے کہ جس نے بھی گوادر پورٹ کا یہ حال کیا ہے اس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے. اسی طرح ہر روز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر منصوبے کو تباہ کر دیا آپ نے. پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 900 ارب روپیہ آپ نے پیش کیا، اب مجھے ملا ہے 480 ارب روپیہ رواں سال کے لیے. آپ بتائیے کہ جہاں 900 ارب کے بجٹ کو آپ 480 چھوڑ جائیں، اس سے کیا جاری منصوبے چلیں گے؟ تو کیا کوئی نیا منصوبہ چلے گا؟ این ایچ اے، آخری این ایچ اے 460 ارب روپیہ مانگ رہا ہے جاری منصوبوں کے لیے. رواں سال میں اس کے پاس صرف 91 ارب روپے چھوڑ کے گئے آپ. تو یہ آپ نے ملک کا انجام کیا ہے، حشر کیا ہے، اور اب آپ آ کے اسلام آباد میں اور ملک کے اندر انارکی اور فساد، خون ریزی پیدا کر کے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کا نجات دہندہ سمجھا جائے. سوری، آپ کی اس نیگیٹو سیاست کو پاکستانی قوم نے مسترد کر دیا. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب 2 کوشچن ہے آپ سے. ایک تو یہ کل جو دھرنا ہوا بڑا وہ ابرپٹلی ختم کر دیا گیا صبح، اور کہا بھی جا رہا ہے کہ خفیہ کوئی معاہدہ ہوا ہے جس میں حکومت اس بات کا آمادہ ہو گئی ہے کہ اس سال جنرل الیکشن کرا دیے جائیں گے. کیا کوئی ایسا معاہدہ ہے؟ دیکھیے الیکشن اس سال ہوں گے یا اگلے سال؟ سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو سکا، تو 6 ماہ کے ریزرو ہیں پاکستان کے پاس، اور لوگ اس وقت باتیں کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ جی پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں کرنے دیا جائے گا، اگرچہ عمران نیازی صاحب کوئی کسر نہیں چھوڑ گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات خود عمران نیازی کے اکنامک مینیجرز نے 6 مہینے پہلے کہہ دی تھی. جو ان کے سابق چیئرمین ایف بی آر تھے اور دوسرے ان کے جو مینیجرز تھے، وہ اس بات کو خود ایڈمٹ کرتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے. اور ان کے اپنے وزیر یہ بات مانتے ہیں کہ شکر ہے حکومت ہم سے چلی گئی ہے. تو انہوں نے اس ملک کو تباہ حال کر کے دیا ہے. لیکن ہم انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پوری ان کی ٹیم محنت سے کام کر رہی ہے. ہم ملک کو اس مشکل صورتحال سے نکالیں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ابھی جاری ہیں اور یہ جاری رہیں گے. اور صرف آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات میں جو تھوڑا بہت تعطل ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام پہ نہیں چاہتے کہ اتنا بوجھ پڑے جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہو. اور ہمارا موقف یہ ہے کہ عمران نیازی کے 4 سالوں کی ناکامیوں اور گناہوں کا ٹوکرا ہم سے آخری سال میں نہ اٹھوایا جائے. ہم سے اتنا ہی وزن اٹھوایا جائے کہ جو ایک آخری سال میں حکومت برداشت کر سکتی ہے. اور کیا وہ سارا اس کے ناکامیاں عمران خان کی، اور پورا وزن ہم اٹھا کے عمران خان کو ہیرو بنا دیں اور خود ہم زیرو ہو جائیں؟ لیکن ملک کا مفاد ہے. اور اسی لیے میں نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ سیکٹری خزانہ کو ہدایت کریں کہ وہ ایک پریزنٹیشن جی ایچ کیو میں کریں، ایک پریزنٹیشن سپریم کورٹ کو کریں، اور ایک پریزنٹیشن پاکستان کے بزنس مین کو ایف پی سی سی آئی میں کریں کہ ہمیں ہینڈ اوور کیا ہو رہا ہے. آج سے 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان سے معیشت نہیں چلی. ہینڈنگ اوور، ٹیکنگ اوور کے اوپر جو ایک سٹاک ٹیکنگ ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے. پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں معیشت کس حال میں ہینڈ اوور ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے. اور یہ قابل اصلاح ہے، ناقابل اصلاح نہیں. اگر عمران نیازی سال اور رہ جاتا تو پھر یہ ناقابل اصلاح ہو جاتی. اور اسی لیے سب نے مل کر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس حکومت کو نکالا ہے. جی جو الیکشن ہے وہ انشاءاللہ تعالی اپنے مقررہ مدت کے اوپر ہوں گے. کسی قسم کی بلیک میلنگ پہ ہم نہیں آئیں گے. اور الیکشن کا فیصلہ کولیشن گورنمنٹ کی قیادت نے کرنا ہے. اس کا فیصلہ ایک ہارے ہوئے ناکام انا پرست لیڈر نے نہیں کرنا ہے. اور یہ حکومت الیکشن کا فیصلہ کسی بلیک میلنگ کے نتیجے میں نہیں کرے گی. سر ابھی آپ نے یاسین
عمر قید کی سزا سنا دی گئی. ہمارے پاس بھی تو ایک مرغا ہے کلبھوشن یادو، اس کے بارے میں آپ فرمائیں گے اس کا اسٹیٹس کیا ہے، کیا آپ شیئر کریں گے وہ کہاں پہ ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، ابھی آپ نے ایک اور بات کی ہے این ایچ اے کے جس افسر کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جن افسران کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو تو آپ نے اپ ڈیٹ کر دیا، اس کو ساتھ مواصلات کا سیکٹری بھی لگا دیا، اور جس کے گھر سے 700 ارب روپیہ نکلا وہ بھی ابھی برگمان ہے. تو کیا آپ ان کو چینج کریں گے؟ دیکھیے، جس نے بھی گزشتہ دور میں کرپشن کی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں ان کے خلاف ضرور قانون کارروائی کرے گا، اور کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی کہ جس سے یہ بو آئے کہ ہم بلا وجہ کسی کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن کسی بھی کرپٹ افسر کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگی. جہاں پر بھی ہمیں ثبوت ملے گا کہ کسی نے کرپشن کی ہے ہم اس کے خلاف ضرور کارروائی کریں گے. کلبھوشن یادیو کو آپ کو معلوم ہے کہ آج جو عمران نیازی کہتا ہے کہ ہم آزاد ہوں گے، بھئی تمہاری آزادی کہاں گئی تھی جب کلبھوشن یادیو کو این آر او دے رہے تھے؟ پاکستان کی تاریخ میں انتہائی شرمناک بات ہے کہ پہلی دفعہ ایک دشمن ملک کے جاسوس کے نام سے قانون سازی کروائی گئی. کیا بھارت میں کبھی کسی پاکستانی کو جو گرفتار ہو اس کے نام سے رعایت دینے کا قانون پاس ہو سکتا ہے یا کسی اور ملک میں ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جی کیونکہ آپ نے ریفارمز میں آج جو پچھلی حکومت کی ترامیم تھیں جی وہ آپ نے واپس لیے، وہ ساری ترامیم جن پر ہم نے اپوزیشن کے اندر رہتے ہوئے اعتراض کیا تھا ان سب کو ہم ریکٹیفائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. خلیق کے صاحب ڈان سے آپ نے بھی 2018 میں جب 6% گروتھ حاصل کی تو اکانومی جو ہے ایکسپورٹ کر گئی، اس دفعہ پھر جب 6% گروتھ کے اوپر آپ چلے پھر ایکسپورٹ کر گئی. آپ اس دفعہ میں عرض کروں کیا ڈفرینٹ کریں گے کہ یہ دوبارہ؟ کیانی صاحب آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. پاکستان میں یقیناً ایک یہ سائیکلیکل ٹرینڈ ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 70 سالوں میں ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر لیپ فراگ نہیں کر سکا. وی فیل ٹو بیکم این ایکسپورٹ لیڈ اکانومی، اور یہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ کبھی کسی دور میں کسی کو 10 سال تک پالیسی کے تسلسل کا موقع نہیں ملا. چونکہ اکانومی کی ری اسٹرکچرنگ میں ضروری ہے کہ جو پالیسیز ہیں انہیں کم از کم ایک ڈیکیڈ یا 10 سال کا تسلسل ملے جس سے کہ وہ اپنے اثرات دکھاتی ہیں. ماضی میں 3 ادوار آئے جہاں 10 سال کے ٹینیورز تھے. ایوب خان کا تھا، جنرل ضیاء الحق کا تھا، جنرل مشرف کا تھا. وہ بہترین ادوار تھے کہ جن کے اندر ہم ملک کو ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ میں ڈال سکتے تھے. لیکن ان ادوار میں ہم نے پاکستان کو ایک فورن ایڈ اکانومی کے طور پہ چلایا، مصنوعی ڈالر حاصل کیے اور اس کے ساتھ انٹرنل ری اسٹرکچرنگ پہ توجہ نہیں دی. یہی وجہ ہے کہ جب بھی اکانومی گروتھ کی طرف جاتی ہے تو اس کی جو امپورٹ کی ایپیٹائٹ ہے وہ بڑھتی ہے، لیکن ہمارا ایکسپورٹ پوٹینشیل ایسا نہیں ہوتا کہ جو ڈالر ریکوائرمنٹ کو میٹ کرے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. 2018 میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کی زیادہ وجہ وہ پبلک سیکٹر انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بنی جو ہم نے بہت میسو طریقے سے کی تھی. مثال کے طور پہ 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی، اور ہم نے 4 سالوں میں 11,000 بجلی پیدا کرنے کے نئے کارخانے لگائے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ کی انویسٹمنٹ تھی اور 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ کی انویسٹمنٹ کی گئی. اسی طرح جو 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنے، سی پیک کی بھی سرمایہ کاری آئی. تو ایک میسو پلانٹ مشینری کی انویسٹمنٹ تھی جو ہوئی، اور اس بات کو اسٹیٹ بینک نے بھی تسلیم کیا کہ یہ ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس کی وجہ سے ایک دم بلوٹ کیا تھا، اور جب یہ منصوبے ختم ہوں گے تو یہ ریشنلائز ہو جائے گا. اب کی بار جو غیر معمولی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے اور جو ہم سے بھی زیادہ پیدا ہوا ہے جو ہم نے 2018 میں چھوڑا تھا، اس کے پیچھے کنزیومرزم تھا جو پچھلے دور میں پیدا کیا گیا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے اور آپ اپنے چہیتوں کو 10,000
جیپیں بلٹ یونٹس اور سستی ڈیوٹی کے اوپر امپورٹ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. کتنے ملینز آف ڈالرز آپ نے اس طرح اڑا دیے ہیں. اسی طرح اور بے شمار چیزیں آپ نے لوگوں میں ایک مصنوعی خوشحالی پیدا کرنے کے لیے لگژری آئٹمز کے فلڈ گیٹ کھول دیے. تو لہٰذا آج جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ایکسپورٹس میں زیادہ اضافہ نہیں کیا، لیکن جو گروتھ کا تھوڑا سا پش آیا اس کے نتیجے میں ہماری امپورٹس پہ بوجھ پڑا اور حکومت نے لگژری گوڈز کے اوپر کوئی چیک نہیں رکھی اور یہ بے قابو ہو گیا. تو اصل میں حل یہی ہے مستقل کہ ہم پاکستان کے بنیادی ایشوز کے اوپر فوکس کریں کہ ہم نے کیسے ایکسپورٹس میں لیپ فراگ کرنا ہے، ہم نے کیسے پاکستان کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو فکس کرنا ہے جس میں 500 ارب سے زیادہ بڑا ہول ہے، ہم نے کیسے پاکستان کا جو سرکولر ڈیٹ ہے جو تقریباً 2000 ارب پہ پہنچ چکا ہے پچھلے 4 سالوں میں، اس کو فکس کرنا ہے. یہ سب چیزیں کرنے کے لیے ہمیں نیشنل چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے. ہمیں دھرنوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب کو یہ نیگیٹیوٹی چھوڑ کے پازیٹیو پالیٹکس کی طرف آنا چاہیے اور آئیں آ کے نیشنل چارٹر آف اکانومی پر بات کریں. بڑا معصوم اور بیزر سا سوال ہے. آپ کے سوالات ہمیشہ عظیم صاحب بڑے معصوم ہوتے ہیں پوچھنا یہ تھا لیکن تیکھے ہوتے ہیں. بہت شکریہ. وزیر اعظم صاحب کیوں ریلیکٹڈ ہے جی؟ کیوں ابھی تک وہ خطاب نہیں کر سکے؟ اور جس قسم کی تباہی کے حوالے سے میڈیا بھی بتا رہا ہے اور آپ لوگ بھی بتا رہے ہیں، ناقدین بھی بتا رہے ہیں سابقہ حکومت نے یہ بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، اس حوالے سے کب قوم کو اعتماد میں لیں گے؟ اور اس کے ساتھ ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ سویلینز کو محبتیں تقسیم کرنے والوں کی محبتوں کا رخ آپ کی طرف ہو گیا یا نہیں؟ دیکھیے، اس وقت پاکستان کے ساتھ جو بھی محبت کرتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ آئین اور جمہوریت کو کیسے بچایا جائے، چونکہ اس ملک کی بقا اس ملک کے آئین اور اس ملک کے جمہوری نظام کے ساتھ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ عمران نیازی صاحب مسلسل آئین شکنی کیے جا رہے ہیں. وہ سپریم کورٹ کا بلدیاتی ادارے پنجاب میں بحال کرنے کے فیصلے کو 7 مہینے تک جوتیوں کے نیچے رونتے ہیں، یعنی کہ جوتیوں کے نیچے مسلتے ہیں. انہیں کوئی بلا کے پوچھ نہیں سکتا، عثمان بزدار کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ بھئی یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیوں کر رہے ہو. میرے تو ایک بیان کے اوپر میں نے 6 مہینے توہین عدالت کی پروسیڈنگ بھگتی اور اللہ تعالیٰ نے بال مجھے بچایا، ورنہ میں بھی شاید طلال چودھری اور دانیال چودھری کی طرح باہر خدا نہ خواستہ ہو جاتا. سوال یہ ہے کہ کیا ایک بندہ مسلسل عدلیہ کی توہین کری جا رہا ہے، وہ پاکستان کے آئین کی توہین کری جا رہا ہے، وہ ہمارے مذہبی عقائد کی توہین کری جا رہا ہے، وہ آئین توڑے، آپ اسے پوچھیں تو کہیں جی نہیں آپ یہ تو انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. وہ مدینہ منورہ کے حرم کی تقدس کو پامال کروا دے ہلڑ بازی سے، آپ اس کو پوچھیں نہیں آپ مذہبی کارڈ اس کے خلاف نہ استعمال کریں. وہ سپریم کورٹ کے عدالتی حکم کو کہ آپ نے ایک مخصوص جگہ تک جلسہ کر کے جانا ہے اس کو ہوا میں اڑا دے، اس پہ اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. میں تو حیران ہوں کہ یہ بندہ کیا سٹیٹس انجوائے کرتا ہے کہ اس کے خلاف 7 قتل معاف ہیں. کیا عمران نیازی صاحب 7 قتل معاف کا کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہیں؟ اور ہم لوگ جو ہیں معمولی سی بات کریں تو ہم سب سزاوار ہو جاتے ہیں. دیکھیے، نواز شریف کا کیا قصور تھا؟ اس کو زندگی کے لیے نااہل کر دیا گیا کس بات پہ کہ بیٹے کی کمپنی سے 10,000 درہم جو تنخواہ لے سکتے تھے لی نہیں، اس کو اپنے اثاثوں میں کیوں نہیں ڈکلیئر کیا. یعنی کہ 10,000 درہم ریسیویبل آپ نے بیٹے سے جو تنخواہ لینی تھی اس کو اثاثوں میں نہیں لکھا، لہذا آپ صادق اور امین نہیں ہیں. یہاں پہ کروڑوں روپے کی چوری ثابت ہو گئی ہے کہ بیرون ملک بیچارے محنت کا شوام پاکستانی ان کے کروڑوں روپے کھا گئے ہیں موصوف، جھوٹے اکاؤنٹوں میں فراڈ کیا، اکاؤنٹس کے اندر پکڑا جا چکا ہے فراڈ، الیکشن کمیشن کے اندر موجود ہے. لیکن
کوئی کارروائی نہیں. یعنی کہ ایک بندہ کروڑوں روپے چھپا جائے, کروڑوں روپے کھا جائے, وہ پھر بھی صادق اور امین ہے, اور ایک بندہ اپنے بیٹے سے 10,000 درہم وصول نہ کرے اور اس کو اثاثوں میں ڈکلیئر نہ کرے تو وہ زندگی بھر کے لیے صادق اور امین نہیں ہے. تو یہ ہم تو حیران ہیں کہ اس نے کیا سٹیٹس کیا عمران نیازی کا, کہ اس نے کیا کوئی پھوکے مارتا ہے یہ اداروں کے اوپر, کہ ان اداروں کی جو نظریں ہیں ان کے اوپر پٹی پڑ جاتی ہے, کوئی ایسی پتہ نہیں کیا اس کے پاس منتر ہیں, کیا جادو ہے کہ اس کی طرف کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا, اور ہم جیسے گناہ گار جو ہیں وہ ہر پکڑ کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. سفر موہن صاحب جیو سے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے جتنے بھی وزراء ہیں تقریباً کچھ دنوں سے اسی عمران خان کے بارے میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے, بڑے امپورٹنٹ دن ہیں, بجٹ میٹنگ ہے, تو میرا ایک ذاتی سا اوپینین یہ ہے کہ اگر تمام وزراء جو ہو گیا, جب وہ تھے وہ آپ پر کرٹیسائز کرتے تھے, آپ ان پر کرتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ساری کی ساری توانائیاں آپ آگے قوم کی. جی انشاءاللہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. ہماری توانائیاں مستقبل کے اوپر ہیں. یہی وجہ ہے کہ کل عمران نیازی صاحب نے پورے اسلام آباد کی سڑکوں پر دنگا فساد مچایا ہوا تھا, لیکن وزارت پلاننگ میں بھی اور میرا سٹاف بھی رات 10:30 بجے تک ہم وہاں بیٹھے کام کر رہے تھے. تو ہم دن رات محنت کر رہے ہیں تاکہ ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں, اور انشاءاللہ تعالی اگلے بجٹ کے اندر کوشش کریں کہ ملک کو ایک نئی سمت دیں, ملک کی سمت کو ٹھیک کریں, اور وہی ہمارا سفر جو ویژن 2025 میں ہم نے شروع کیا تھا, جس کو کہ انہوں نے دھندلا دیا ہے, اس کو دوبارہ ٹریک کے اوپر لے کر آئیں. تو انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بڑی ہماری ماشاءاللہ قوم ریزیلینٹ ہے, اور ہم اس حوالے سے 15 جون کو ایک ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کر رہے ہیں, جس میں پاکستان کے ہر شعبے سے جو بہترین دماغ ہیں, جو بہترین کامیاب لوگ ہیں, ان سب کو مدعو کر رہے ہیں تاکہ ایک ٹیم پاکستان بنائیں. پاکستان ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے, اس میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ جتنا بھی ہم بیان کریں کم ہے, لیکن پاکستان کو کامیاب ملک بنانے کے لیے ہمیں فساد نہیں کرنا, ہمیں ایک دوسرے کو کافر اور غدار نہیں کرنا, ہم نے اپنے اختلافات کے باوجود سب کو ایک محب وطن پاکستانی دیکھ کر ایک مضبوط ٹیم پاکستان میں جوڑنا ہے. اور یہ 15 جون کو ہماری جو ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس ہے, اس میں ہم اسی بنیادی مقصد کے لیے جو بہترین دماغ ہیں انہیں اکٹھے کر رہے ہیں کہ اگلے 1 سال میں ہر شعبے میں 3 ایسے کون سے اقدامات ہیں کہ جن کو ہم اٹھائیں, جس سے ہم تیزی سے ریکوری کی طرف آ سکتے ہیں. چونکہ پاکستان کی معیشت کو ریکور کرنا ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی بھی ہوگی. تھینک یو. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ گزشتہ 4 سالوں میں سی پیک جو ہے اس کو کتنا نقصان پہنچا, یہ اس وقت کس لیول پر ہے, اور اس کے ریوائول کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, اور کیا سی پیک اتھارٹی کا کیا پلیس ہے؟ دیکھیے سی پیک کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. پچھلے 4 سالوں میں $1 کا نیا منصوبہ نہ منظور ہوا نہ شروع ہوا. آج سی پیک میں وہی منصوبے جاری ہیں جن کو ہم 2017-18 میں شروع کر گئے تھے, بلکہ کچھ منصوبے جن کو ہم منظور کر گئے تھے, جنہیں 2018 میں شروع ہونا تھا, انہیں بھی 4 سال تک تاخیر میں ڈال دیا گیا. میں سب سے بڑی آپ کو مثال ML1 منصوبے کی دینا چاہوں گا. ML1 منصوبہ کراچی سے پشاور مین ریلوے ٹریک کا ہے. یہ پاکستان کا ریلوے ٹریک کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حادثے ہوتے ہیں, چونکہ جو ٹریک کی مینٹیننس پہ ماضی میں اتنے وسائل نہیں دیے گئے. اٹ ریکوائرز اے میجر ماڈرنائزیشن. یہ 70 سال میں تباہ ہو چکا ہے. ہم نے اسی لیے 2018 میں چائنا کے ساتھ ML1 منصوبہ منظور کیا تھا, جس کے تحت کراچی سے لالا موسیٰ تک 160 کلومیٹر اور اس کے اوپر لالا موسیٰ سے اوپر 120 کلومیٹر کی سپیڈ کے اوپر ریلوے ٹریک کو ماڈرنائز کرنا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب بڑے بیانات دیتے رہے, اس کے بعد وزیر اعظم بیان دیتے رہے,
آج 4 سال ہو گئے ہیں ML1 کے اوپر ایک اینٹ نہیں رکھی گئی, آج بھی کاغذوں میں ہے. نتیجہ کیا ہوا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ 2018 میں جو اس کا کاسٹ کا ڈھانچہ تھا وہ اب ارریلیونٹ ہو گیا ہے. چائنیز سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ 2018 کی پرائسز جو ہیں وہ اب 2022 میں ارریلیونٹ ہو گئی ہیں, ہم ان پہ نہیں کام کر سکتے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو نالائکی ہے کہ اگر 2018 میں آپ منصوبہ شروع کر دیتے تو یہ سستا بن جاتا. اب جب 2022 یا 23 میں اس منصوبے کو شروع کیا جائے گا, 5 سالوں کی جو کاسٹ ایسکیلیشن ہے اس سے اس منصوبے کی لاگت بڑھے گی نا. کس کی نالائکی سے بڑھے گی؟ عمران خان کی. لیکن جب کل یہ پروجیکٹ ریوائز ہوگا, او جی انہوں نے اپنا کمیشن لے لیا, اس کی قیمت بڑھا دی ہے. یہ انداز تھا ان کا کہ آج اب ریلوے یہ کہہ رہی ہے کہ اگلے 1 سال میں یہ منصوبہ اگر شروع نہیں ہوتا تو ہمارا ریلوے کا ٹریک بریک ڈاؤن کر جائے گا, ہمیں ٹرینیں بند کرنی پڑیں گی, یا ہم اپنے وسائل سے اربوں روپے لگا کے اس کی مینٹیننس کریں, یا ہم وہ ML1 کا منصوبہ چالو کریں. اور ML1 کا منصوبہ آپ کو میں نے بتایا کہ 4 سالوں میں ان نالائکوں نے اسے اتنا خراب کیا ہے کہ اس پہ ایک اینٹ نہیں رکھی جا سکی. تو اب آپ سی پیک, اچھا پھر 9 اکنامک زون تھے. سی پیک میں یہ طے کیا گیا تھا کہ 2020 اور 25 اکنامک کوآپریشن کا فیز ہوگا. ہم نے 9 اکنامک زون تیار کرنے تھے, آج 2022 ہے, ایک بھی اکنامک زون مکمل تیار نہیں ہے. 5 کے اوپر کام ہی نہیں شروع ہوا. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا انویسٹر ہے جو 5-5 7-7 سال پیسہ لے کے انتظار کرے گا کہ یہ نالائق اور نااہل حکومت اپنا کام پورا کرے تو پھر میں یہاں سرمایہ کاری کرنے آؤں گا. وہ ویتنام چلا جائے گا, وہ لاؤس چلا جائے گا, وہ کمبوڈیا چلا جائے گا, وہ کسی اور ملک میں چلا جائے گا. تو یہ ہے وہ نقصان کہ وہ انڈسٹریل کوآپریشن جس میں اس وقت ہمیں خیال تھا کہ 30 سے 40 ارب ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی, ایک دھیلے کی انویسٹمنٹ نہیں آ سکی. ایک اکنامک زون تیار نہیں ہوا, 5 تو شروع ہی نہیں کیے ابھی. بالکل ML1 منصوبہ تباہ کر دیا. تو اور اس سے آپ زیادہ دشمنی سی پیک اور پاکستان سے کیا کر سکتے ہیں؟ اور اب ہم آ کے, اب میں نے گوادر پورٹ کا آپ کو سنا دیا کہ جو گیٹ وے تھی, جو پورٹ گیٹ وے تھی, اس کو آپ نے ڈریجنگ نہ کرنے کے باعث اس کو ناکارہ کر دیا ہے. آج گوادر پورٹ ناکارہ ہو چکی ہے بدقسمتی سے کہ وہاں شپ ہی نہیں آ سکتا. تو اب یہ سب چیزیں ہمیں اثر نو شروع کرنا پڑ رہی ہیں. ہم نے پورٹ اینڈ شپنگ کو کہا ہے کہ فوری طور پہ گوادر پورٹ کی ڈریجنگ کے لیے انتظامات کریں, ہم فنڈز ریلیز کریں گے, اس کو بحال کریں گے. اسی طرح جو باقی پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر اب ہم نے 15 روزہ نظر ثانی یا اس کی جو ریویو ہے وہ میٹنگ شروع کی ہے. اسی طرح جو سیکیورٹی کی سچویشن ہو گئی تھی اس نے بھی بہت نقصان پہنچایا, اس کے لیے بھی ہم نے اب باقاعدہ مانیٹرنگ شروع کی ہے کہ چائنیز کے لیے جو سیکیورٹی ہے اس کو مزید ٹائٹ کیا جائے. تو یہ پچھلے 4 سال پاکستان کی تاریخ میں معاشی طور پہ سیاہ ترین سال یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا. تھینک یو. کافی نہیں ہوگی. یہ فرمائیے ٹریڈ ڈیفیسٹ ریکارڈ کے اوپر ہے, آپ کی گورنمنٹ کے پلان کیا ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیا پلان آپ کی گورنمنٹ جی. کے پاس؟ سیکنڈ یہ لینے چاہیے کہ اس وقت جو یہ جو 6 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے, کیا ہم یہ یقین کر لیں کہ اب 6 دن کے بعد دوبارہ سے سب کچھ جو اسلام آباد میں دیکھنے کو ملا تو سب کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا, بیہائنڈ دا سین کوئی؟ دیکھیے, عمران نیازی صاحب کو رائٹنگ آن دا وال دیکھ لینی چاہیے. کل انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام منفی سیاست کے ساتھ نہیں ہیں. پاکستان کے عوام عمران نیازی سے زیادہ شعور رکھتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ملک کن سنگین حالات سے گزر رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بحال کرنے کے لیے, اس کی تعمیر نو کے لیے کام کیا جائے. پاکستان کے عوام کو سڑکوں پر اس قسم کے فساد اور اس قسم کی ہڑبونگ کی سیاست پسند نہیں ہے, وہ اسے مسترد کر چکے ہیں. 6 دن کے بعد عمران نیازی صاحب آئیں گے تو اس سے بدتر نتائج لے کر جائیں گے. تو ان کو اب چاہیے کہ وہ بیٹھیں, ڈرائنگ بورڈ پہ جائیں اور سوچیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے, وہ کیوں ناکام ہوئے ہیں, اور اپنی اصلاح کریں.
اپنی ناکامی کی سزا 22 کروڑ لوگوں کے مستقبل کو نہ دیں. تھینک یو ویری مچ.